بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام سے ملاقات فرمائی، سب نے اللہ کی حمد اور ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس ذات پاک کی تعریف جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں برد و سلام بنایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی رستگاری میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو موجب حق ہدایت ہے اور انصاف کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دل پذیر عطا کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے حکم پر چلیں اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی اور جنس اور انس چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، حمد ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کوڑی اور مادر ذات اندھے کو اچھا کرنے کا معجزہ مجھ کو دیا اور توریت اور انجیل کا علم دیا اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی محبت سے پاک کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دینیا کا اشارہ بیان کیا ہے اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبہ میں اول بنایا اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتحہ اور خاتم بنایا، یعنی وجود و روحانی میں سب سے اول اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء اکرام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے اور اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ پیا۔ غرض یہ کہ تمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے اور مسجد اقصیٰ سے برآمد ہونے کے بعد جنت سے زمرد کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ نے آسمان کی طرف صعود فرمایا اور سیڑھی کے دائیں بائیں جانب ملائکہ آپ کے جلوہ میں تھے۔ اس طرح آپ آسمان اول پر پہنچے
جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ آسمانوں میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا مرحبا او فرزند صالح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالح کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب الیمین اور اہل جنت ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نارہین ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا دربان تھا اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس فرشتے نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتہ نے کہا مرحبا، او کیا اچھا آنا آئے یہاں۔ آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا او برادر صالح کو اور نبی علیہ السلام صالح کو۔ بعد ازیں آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور قبلہ ملائک ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلہ میں آسمان پر ہے۔ بالفرض وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر اس کی نوبت نہیں آتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور مرحبا ہو صالح بیٹے اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ بعد ازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، جو 7واں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملا اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ آگے چل کر عجائبات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حریم و کرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو عجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور وحی سے مشرف اور سرفراز ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حق جل شان نے اثنا کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور ابدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور تیری امت کو خیر الامم اور امت عادلہ اور معتدلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینے ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں میں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود و نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورۃ بقرہ عطا کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں، اسلام اور مسلمان کا لقب اور اجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور صوم، رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔